ایک آئینی عمل کے ذریعے اقتدار سے بے دخل ہونے والا عمران خان اب واقعی خطرناک ہوتے ہوئے فوجی قیادت پر حملہ آور ہو چکا ہے اور اب آرمی چیف پر براہ راست حملہ کر رہا ہے۔ ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے انگریزوں کے ساتھ مل جانے کے باعث مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا تھا، یعنی موصوف خود کو سراج الدولہ اور آرمی چیف کو میر جعفر قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب فوجی ترجمان نے پہلی مرتبہ سخت رد عمل دیتے ہوئے عمران کا نام لیے بغیر وارننگ دی ہے کہ فوج کو مسلسل سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش بند کی جائے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ کل تک اسٹیبلشمنٹ غداری کا جو لقب عمران کے مخالف سیاستدانوں کے لیے استعمال کرتی تھی، آج وہی لقب اسٹیبلشمنٹ کا تخلیق کردہ عمران اپنے خالق کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور شاید مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں، میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے۔ پاکستان کی 74 سالہ سیاسی تاریخ میں اب تک سیاستدانوں کو غداری کے طعنے دینے کے لیے میر جعفر اور میر صادق کے القابات استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اقتدار سے بے دخل ہونے والے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اب ان القابات کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ موصوف نے مینار پاکستان لاہور کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھٹو کو پھانسی دینے والے میر جعفر اور میر صادق نے اب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے بعد بنی گالہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق اس میں حصہ نہ ڈالتے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ القابات اور اس سے ملتے جلتے بہت سے اور القابات سیاست میں تو سیاسی مخالفین کے لیے عام طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں، مگر یہ پہلا موقع ہے کہ ماضی میں میر جعفر اور میر صادق کے القابات سیاستدانوں کے لیے استعمال کرنے والی اسٹیبلشمنٹ اب خود ان کا نشانہ بن گئی ہے۔ اہل سیاست کے اس چلن کی جانب آنے سے پہلے محقق ڈاکٹر صفدر محمود سے جان لیا جائے کہ میر جعفر اور میر صادق دھوکے اور غداری کا دوسرا نام کیوں قرار پائے۔ ڈاکٹر صفدر مرحوم نے لکھا کہ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہو گئے، جن میں بنگال بھی شامل تھا۔ نواب سراج الدولہ 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھے۔ اس دور میں تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ کمپنی نے نواب کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مراکز کے ارد گرد حصار بنا لیے۔ وہ ان کے مخالفوں کی حمایت کر رہی تھی اور تجارتی مراحت سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ نواب نے کلکتہ پر قبضہ کر لیا۔ رابرٹ کلائیو نے حملہ کر کے یہ واپس لے لیا اور نواب سے معاہدہ بھی کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کمپنی نے نواب سے نجات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ صفدر محمود بتاتے ہیں کہ نواب سراج الدولہ کے سب سے قابل اعتماد سپہ سالار میر جعفر تھے، جو ان کی فوج کے سربراہ بھی تھے۔ انگریزوں نے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے ان سے خفیہ معاہدہ کر لیا۔ طے شدہ حکمت عملی کے تحت جنگ پلاسی 1757 میں ہوئی، جس میں انگریزوں کی فوج 3000 جبکہ سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج تھی۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کی اس جنگ میں میر جعفر فوج لے کر نواب سے علیحدہ ہو گئے۔ یوں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلے۔ میر جعفر کے بیٹے میرا نے تعاقب کر کے سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کے حاکم بن گئے، لیکن عملی طور پر انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدے میں بری طرح جکڑ دیا گیا۔ عملاً بنگال میں مسلمانوں کے عروج اور اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ میر صادق ٹیپو سلطان کی مجلس کے صدر اعظم تھے۔ ٹیپو انگریزوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں مارچ 1799 میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئیں، جو انہوں نے مسترد کر دیں۔ اپریل کے اواخر میں سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا شگاف پڑ گیا۔ میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو فصیل کے اس شگاف کی حفاظت پر مامور تھے۔
चुनाचे अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो पैदल दौड़े और मुंतशिर फौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े। डॉक्टर सफदर महमूद बताते हैं कि मीर सादिक ने वो दरवाज़ा बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सकें। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए इन्हें कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते जान से गए। मीर सादिक के साथ इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम और वज़ीर मालियात पूर्निया भी शामिल थे। आज ज़ायरीन टीपू सुल्तान के मज़ार को एक बुज़ुर्ग की दरगाह की तरह समझते हैं, लेकिन मीर सादिक की कब्र तबाह हाल है। कुछ सयाह अपने जज्बात की तस्कीन के लिए इस पर पत्थर भी फेंकते हैं। मीर जाफ़र ने 1757 में हिंदुस्तान में बरतानवी राज की बुनियाद रखने की राह हमवार की तो 1799 की मैसूर की चौथी जंग में मीर सादिक की गद्दारी ने बिला आखिर गैर मुल्की हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। यूं मीर जाफ़र और मीर सादिक बर सग़ीर की तारीख में गद्दार करार पाए। यहाँ की सियासत में मुखालिफिन के लिए उन नामों का इनके बकौल गद्दारी के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल मामूल रहा। सियासी मुखालिफिन को बुरे नाम या अलक़ाबात देना इसके अलावा है। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि तहरीक आज़ादी ही से ऐसी ज़बान इस्तेमाल होती आई है कि सियासी मुखालिफिन को काफिर या गद्दार करार दिया गया। कभी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना इसकी जद में आए, कभी अबुल कलाम आज़ाद, कभी हुसैन शहीद सोहरवर्दी, कभी गफ्फार खान तो कभी GM सैयद। अब इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान मुसलसल ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादिक ने बैरूनी साजिश में हिस्सा डालते हुए शहबाज शरीफ को कौम पर मुसल्लत कर दिया है। यूं कल तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो अलकाब सियासतदानों के लिए इस्तेमाल करती थी, आज इमरान खान वही अलकाब इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद मुकाफ़ाते अमल इसी को कहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।